اور اس وقت جو کلمات جناب پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی حساب نہیں تم سے، نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا مکے میں داخل ہو کر کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، پرانے ظلموں کا کسی کے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا میرے پیغمبر کی شان فاتحانہ۔ اور آقا علیہ السلام نے جب مکے کو فتح کیا، آج کے حکمران ان کے لیے ایک بہترین نمونہ کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی ذات کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو عام معاف کر دیا، مگر جن لوگوں نے توہین رسالت کی، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی توہین کی، ان کو اس دن بھی معاف نہیں کیا گیا تھا، ان کو اس دن بھی قتل کیا گیا، اور خود نبی علیہ السلام نے حکم دے کر قتل کروایا۔ مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ عام معافی میں ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، مگر نبی پاک کا غدار اور حضور کی ختم نبوت کا ڈاکو کسی بھی حصے میں اور کسی بھی وقت میں معافی کا حقدار نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اس کی سزا جو اسلام نے متعین کی ہے اس کو مل کے رہے گی۔ یہ وہ عظیم فتح تھی کہ جب صحابہ نے بڑے خوش ہو کر بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، اس ماحول میں اور اس خوشی کے آثار میں کہ جب اطمینان قلب تھا کہ آج کے بعد اس مکہ پر دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، جب بھی کوئی آئے گا رسول اللہ کے غلام آئیں گے، اللہ کی وحدانیت کو سجدہ کرنے والے آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جتنے بت لگے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے حکم دے کر توڑوائے، اور جو سب سے بڑا بت تھا نبی علیہ السلام نے خود توڑا۔ تو حکمرانوں کے لیے سبق یہ ہے، ایک اسلامی مملکت کے اندر بت بنائے نہیں جاتے، بت توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی بادشاہ بت پجاریوں کے لیے بت گھڑ کے نہیں دیتا، بلکہ بت توڑ کر ان کو پیغام راہ دیتا ہے کہ نجات ایک اللہ کی راہ میں جھکنے میں ہے، ایک بارگاہ ربوبیت کے جھکنے میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے اندر ہے۔ اور فتح مکہ میں پھر یہ منظر بھی تھا کہ جب نبی علیہ السلام مدینے سے چلے تھے، یہ ہر صحابی کو اطمینان تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اللہ نے اعلان کر دیا، مگر مدینے کے صحابہ کے دل مغموم تھے، انصار صحابہ غمگین تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کس بات پہ غمگین ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ اپنے وطن میں جا رہے ہو، کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ یا رسول اللہ، اپنے وطن میں جا کے کہیں ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا اہل مدینہ اس بات کی تسلی رکھنا، تم نے مجھ محمد کو اپنایا ہے، میں محمد صبح قیامت تک تمہارے اندر رہوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو اس بات کی تسلی دی، ایک بار جا رہا ہوں مگر میں لوٹ کے اس مدینے میں آ جاؤں گا، میں یہیں پہ آؤں گا، یہیں پہ رہوں گا، یہیں پہ آخری دم تک رہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے سب کے ساتھ وفا کا رشتے کو قائم رکھا، محبت کے رشتے کو قائم رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا پھر اس شان کے ساتھ کیا کہ پھر صرف مکہ نہیں، پھر مکے کے قرب و جوار میں اسلام، اور آج بھی اسلام کے دشمن اس بات پہ حیران ہے کہ ادھر مسلمانوں نے بھی مکہ فتح کیا ہے، ہتھیار نہیں اتارے کہ دوسرے غزوے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، دوسری جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف امن سے پھیلتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی حفاظت صرف مذاکرات سے ہو جائے گی، یہ تمہیں صرف جھوٹ، دھوکہ دہی، اسلام سے دوری، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ بات یاد رکھو، اگر اسلام کو فتح فقط دعاؤں سے ملتی پھر کبھی میرا پیغمبر ہتھیار اٹھا کر نہ نکلتا، کبھی میرے نبی اپنے اعلیٰ صحابہ کی قربانیاں نہ پیش کرتا۔ نبی پاک کے ایسے ایسے عظیم جان نثار صحابہ کہ جن کے لیے میرے محمد نے کہا اے سعد تیر چلا محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اس عظیم سعد کی قربانی سے اسلام کے لیے گئی ہے، اس طلحہ زبیر کی قربانی گئی ہے اسلام کے لیے کہ جو اعلیٰ تھے۔ اگر اسلام فقط دعاؤں سے مسلمانوں کو فتح ملنی ہوتی تو پھر نبی پاک کی دعا سے بڑی کسی کائنات میں کسی کی دعا نہیں ہے، ابو بکر کی دعا سے بڑی دعا نہیں ہے، فاروق اعظم کی دعا سے زیادہ مقبول اللہ کے حضور کسی کی دعا نہیں ہے، عثمان ذو النورین سے زیادہ مقبول کسی کی دعا، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے زیادہ کسی کی مقبول دعا نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد جن کی سب سے اللہ کے حضور سب سے مقبول دعا وہ صحابہ کی دعائیں ہیں، مگر دعا کر کے صحابہ گھروں میں نہیں بیٹھے، اسلام کے لیے تلوار لے کے نکلے ہیں، جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، پوری توانائی خرچ کی ہے، مال لٹایا ہے، جان لٹائی ہے، تلوار اٹھائی ہے، جہاد کیا ہے، میدان عمل میں اترے ہیں، کافروں سے لڑے ہیں، مشرکین سے لڑے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت کے غداروں سے لڑے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑے ہیں۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام کو ایسے غلبہ نہیں ملا تھا جو اسلام عرب سے نکل کر یورپ اور افریقہ تک پھیلا، جو پرتگال تک پھیلا، جو اسپین تک پھیلا، جو اٹلی تک پھیلا، جو افریقہ تک پھیلا۔ وہ اسلام دعاؤں سے نہیں پھیلا، یاد رکھو وہ صحابہ کی قربانیوں سے پھیلا ہے، صحابہ کے جدوجہد سے پھیلا ہے، صحابہ کے جذبے سے پھیلا ہے، ایمانی تبلیغ سے پھیلا ہے، مال خرچ کرنے سے پھیلا ہے۔ وہاں اسلام اس وقت تک قائم رہا جب تک اسلام کے لیے مسلمان تلوار اٹھاتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ وہاں سے اسلام اس دن مٹ گیا، مسلسل مٹ رہا ہے جہاں سے تلواریں چھوٹ گئی، مسلمانوں نے جہاد کرنے چھوڑ دیے، وہاں کافروں نے مسلمانوں کے ملک اجاڑنے دیے۔ کیا فلسطین کو اجاڑنے دیا؟ کیا شام کو اجاڑنے دیا؟ کیا یمن کو اجاڑنے دیا؟ کیا افغانستان کو اجاڑنے دیا؟ کیا بوسنیا کو اجاڑنے دیا؟ کیا کشمیر کو اجاڑنے دیا؟ اب بتاؤ تو صحیح، جو کہتے ہیں کہ مسلمان اگر تلوار اٹھائے یہ دہشت گرد ہے، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے، بیٹیوں کی عصمت دری ہو گئی، کیا بتاؤ تو صحیح یہ کافروں نے امن کے ساتھ کیا ہے، یہ کافروں نے بغیر ہتھیار اٹھائے کیا ہے؟ اب کوئی بتائے تو صحیح، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی حکمران، کوئی جرنیل، کوئی آرمی چیف، کوئی سپاہ سالار ہمیں بتائی تو صحیح، ہمیں بتائی تو صحیح کہ جو کافر صبح سے شام تک مسلمان کے گھروں پر بارود برساتا ہے کیا وہ امن کے ساتھ برساتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آپ یہ کہو کہ جناب ہم تو امن کے دائی ہیں، آپ بارود نہ برسائے؟ ارے اسرائیل نے تو امن مذاکرات ہونے کے باوجود اور فلسطین پر آج بھی وہ بارود برسا رہا ہے، آج بھی تیرے بیت المقدس میں بارود برسا رہا ہے، ارے آج بھی وہ تیرے ساتھ زیادتی ظلم کر رہا ہے، آج بھی شام کے بچوں کے پر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، آج بھی وہ مسلمان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ان کے ننگے جسموں پر وحشی چھوڑے جاتے ہیں، آج بھی تم اپنے مسلمان بھائیوں کو اٹھا کر آپ کافروں کو دے رہے ہو، آج بھی ایک مسلمان فوج ان کافروں کے کہنے پر اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہی ہے، اور کو یہ قتل و غارت گری کر رہی ہے، اور ان کو دہشت گرد بنا کر دنیا کے سامنے مارا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی اسلام تو صرف امن کی بات کرتا ہے، اسلام تلوار اٹھانے کی بات نہیں کرتا۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جب مکہ فتح ہو رہا تھا حضرت خالد بن ولید نے ایک طرف نکلے سینکڑوں کافروں کو مار دیا، یہاں تک کہ میرے پیغمبر کو یہ کہنا پڑا اے اللہ کی تلوار رک جا، اللہ نے ہمیں مکہ عطا کر دیا ہے، بیت اللہ عطا کر دیا ہے، اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اب ضرورت نہیں ہے تلوار سے لڑنے کی، اب رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم اس مکے کو اللہ نے ہمیں لوٹا دیا ہے، ہم اللہ کے گھر کو اللہ کے بندوں کے لیے پاک کر دیں گے۔ کوئی چھوٹی بات تھی؟ اتنی اعلیٰ بات تھی؟
وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کہ جو کعبۃ اللہ میں سب سے بڑا بت لگا ہوا تھا، میرے پاک پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا حضرت مولا کائنات کو، فرمایا اس کو توڑ دے، اس بت کو توڑا گیا۔ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے کہ جن کی عظمت و شان، رفعت و بلندی یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کہ جو خلفائے راشدین کے مشیر بن کے رہے، جب تک حضرت مولا کائنات مشیر بنے رہے، اسلام پھیلتا رہا، اسلام کھلتا رہا، ہر دن اسلام کے زیر نگی ایک ملک آتا رہا، ایک علاقہ آتا رہا۔ وہ کیوں؟ ان کے مشیر کون تھے؟ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے۔ وہ جرأت مند مولا کائنات ہے، جنگ بدر میں جس کی تلوار سے کافروں کے سردار کٹے ہیں، احد میں کٹے ہیں، حنین میں کٹے ہیں۔ اور تقوی طہارت کی بات کرے، حضرت علی پاک کا نام میں سمجھتا ہوں وہ لوگ اس کی عزت و توقیر کیا جانے، مولا کائنات کے نام کی عزت و شان کیا جانے۔ جو چرس پی کر کہے یا علی مدد، جو بھنگ پی کر کہے یا علی مدد، ان کو کیا پتا کہ مولا کائنات متقین کے امام ہے۔ متقین کے امام اب لقب کیا ہے؟ سنے تو صحیح، متقیوں کا کام شراب پینا نہیں ہوتا، تقوی والوں کا کام بھنگ پینا نہیں ہوتا، تقوی والوں کا کام یہ نہیں ہوتا پہلے چرس کی سگرٹ پی کے پھر جناب کہے ہم مولا کے منبر پر بیٹھے ہیں۔ یہ متقیوں کا کام نہیں ہوتا۔ میرے مولا کائنات نے فرمایا ایک کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس کنویں کو پور دیا جائے، پھر اس کنویں پر ایک مینار بنایا جائے، اور میں علی حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں اس مینار پہ کھڑا ہو کے آذان نہیں دوں گا، میں اس مینار پہ کھڑا ہو کے اذان نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس کی بنیاد میں شراب کا ایک قطرہ ہے۔ ارے ایک شرابی کیا جانے کہ حضرت علی کا نام کیسے لینا ہے، ان کی سیرت و کردار کیا ہے، ان کے فضائل و کمال کیا ہے۔ وہ صرف اتنی بات میں کہتا ہے علی ہمیں بخشوا لے گا، ہم علی علی کرتے ہیں۔ ارے تجھے دھوکہ دے دیا ہے کسی نے، تو کس گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے؟ ارے علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جو نماز میں کھڑی ہوئی لوگوں نے نیزہ کھینچ دیا پنڈلی سے، جب کھینچا لوگوں نے پوچھا تھا کہ تجھے درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تھا جب میں رب کے حضور کھڑا ہوتا ہوں میری نو میرے رب کے ساتھ ہوتی ہے، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہوتا ہے، میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیا بچتا ہے۔ ارے حضرت علی پاک تو وہ ہے کہ کسی نے پوچھ لیا تھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے اللہ کو پوچھتا ہوں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یہ کیسا ہو کہ میں علی اپنے رب کو سجدہ بھی کروں اور اپنے رب کا دیدار بھی نہ کر سکوں؟ یہ عظمت ہے ان کی، یہ شان ہے ان کی، یہ رفعت ہے ان کی، یہ مقام ہے ان کا، اور یہ کیسی دوگلا پالیسی چلا دی۔ علی پاک نے ساری زندگی محبت سکھائی ہے، کس بات کی؟ کس بات کی؟ اصحاب رسول کی، نبی پاک کے رفیقوں کی، نبی پاک کے ساتھیوں کی۔ یہ کون سا ذکر علی ہے کہ ذکر علی کو اپنا کر خلفائے اصحاب رسول کو گالیاں نکالی جائیں، بدتمیزی سے ان کے نام لیے جائیں، اور پھر کہیں ہم علی والے ہیں۔ علی والے ایسے نہیں ہوا کرتے، علی والے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے پیچھے مولا کائنات نے نماز پڑھی ہو، علی والا بھی وہی ہوتا ہے، وہ ان کو مان جائے جن کو مولا کائنات نے مانا ہو، اسی طرح مان جائے جس طرح مولا کائنات نے مانا۔ علی والے وہ ہوتے ہیں، علی والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں لبریز ہوتی ہیں تقوی سے، پرہیزگاری سے، الفت سے، عقیدت سے۔ وہ ناطق قرآن ہے، وہ مولا کائنات ہے کہ جس کے سینے میں نبی پاک علیہ السلام نے سارا علم انڈیل دیا ہے، ساری حکمت انڈیل دی ہے،
ساری حکمت انڈیل دی ہے، ساری سیرت و کردار انڈیل دیا ہے، وہ مولا کائنات ہے کہ جو قرآن کے بحر و بر کے علم سے جانتا ہے۔ وہ حضرت علی ہے جو فرماتے ہیں میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے جانتا ہوں، میں سمندر کے رستوں کو آسمان کے رستوں سے جانتا ہوں۔ وہ مولا کائنات ہے کہ جن کی محبت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اب مجھے بڑی ایمانداری سے بتائیں، یہ تو کہے کہ میں علی علی ہوں، نماز ایک بھی نہ پڑھے، علی نے کب کہا تھا اپنی بیٹیوں کو ننگا سر کر کے بازار میں لے جاؤ؟ مولا کائنات کی کہاں ہے وہ سیرت؟ حضرت علی پاک کی تو سیرت نہیں۔ علی پاک نے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ یزید کے دربار میں بھی کھڑے ہو کے وہ اس جذبے کے ساتھ بولی تھی کہ وقت کا ظالم سہم گیا تھا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کون کھڑا تھا؟ وہ حیدر کرار کا خون کھڑا تھا، حیدر کرار کا خون کھڑا تھا۔ حضرت علی پاک کی تو سیرت و کردار یہ ہے، اپنے بیٹوں کا اس طرح اپنے ان کی تربیت کی ہے کہ وقت کا سارے ظالم ایک طرف کھڑے ہو گئے، مگر علی کا بیٹا حسین اکیلا ایک طرف کھڑے ہو کے پیغام دیا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کو محمد نے سارا کچھ عطا کیا ہے۔ اب کیا جانے؟ اس لیے حضرات یاد رکھو، اہل سنت و جماعت جس طرح مولا کائنات سے محبت کرتی ہے، خدا کی قسم کائنات کا کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ محبت و عقیدت یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا نام بغیر وضو کے لے لینا ہی بے ادبی ہے۔ ہم تو کس اعلیٰ درجے کے لوگ، عرفہ درجے کے لوگ، اس لیے احباب ذی وقار سیرت مولا المسلمین جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ ہمیں تقوی سکھاتی۔ اب متقین کے امام ہیں، کبھی توجہ تو کیا کرے نا، تقوی والوں کے امام ہیں، اور ساری کائنات کے متقی اور تقوی والے ایک طرف ہیں اور مولا کائنات کا ایک دن کا تقوی ایک طرف ہے، آپ کی پرہیزگاری ایک طرف ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ایک طرف ہے۔ شان اور عظمت ہے، یہ رفعت ہے۔ آج دو گروہ بن گئے، ایک حضرت علی پاک کے نام پر غلو کر کے اسلام سے نکلتا جاتا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ کہا جائے علی اللہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے، میں نشاندہی کر سکتا اس سال سیون کے اندر شہباز قلندر کے دربار پر یہ کام ہوا۔ یہ نہیں میں کہتا کہیں دوسرے ملک میں ہوا، وہاں جدوں کی صورت میں لوگ آئے اور وہاں کے یہ نعرے لگاتے رہے، اور یہ وہ سوشل میڈیا نہیں، وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کے مصدقہ خبر بھی دی۔ وہ کہاں کے لوگ تھے کہ جو کہہ رہے تھے علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے۔ اور بھئی حضرت علی پاک نے تو ساری زندگی یہ سیرت و درس دیا ہے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جس رب کی طرف محمد عربی نے بلایا ہے۔ یہ غلو کیا جا رہا ہے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت مولا کائنات سے دشمنی کرتی ہے، بغض کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی المرتضیٰ کو حق پر نہیں سمجھتی، مولا کائنات کے بیٹوں کو حق پر نہیں سمجھتی، ان کی خلافت راشدہ کو نہیں مانتی۔ وہ بھی اسی پاکستان میں بستے ہیں، اسی سرزمین میں بستے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے میرے سنی بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت اور صرف اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، یہ بات بھی لکھا کرے، کہنے کو وہ بھی کہتے ہم سنی ہیں جو حضرت مولا کائنات کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں، علی پاک کے بیٹوں سے بغض رکھتے ہیں، کہتے ہم بھی سنی ہیں، مگر خالی سنی کون ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، یا رسول اللہ انظر حالنا کم عقیدہ رکھنے والے، یا رسول اللہ اس مقام عقیدہ رکھنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے،
وہ سنی خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ کائنات میں اعتدال کا کوئی مسلک ہے، جو درمیان کا کوئی مسلک ہے، حق کا کوئی مسلک ہے، جس کے اندر پورے کا پورا دین ہے، میرے داتا صاحب نے فرمایا تھا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ مجدد پاک نے بھی یہی بات کہی تھی۔ مجدد پاک نے فرمایا تھا جن کے اندر غلو نہیں ہے، جن کے اندر بغض نہیں ہے، جن کے اندر نفرت نہیں ہے، اعتدال ہے، جن کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے، بارگاہ ربوبیت کی الوہیت بھی ہے، نبی کی رسالت کا احترام بھی ہے۔ فرمایا اگر وہ کائنات کے اندر کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی مسلک ہے، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اس لیے اور مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے لوگ پٹڑی سے اترنے والے ہیں، ہمارے نوجوان پٹڑی سے اترنے والے، وہ بھی یہ سنی لوگ ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان باپوں کو سوچنا ہوگا جن کی اولادیں اس پٹڑی سے اتری ہیں، ان ماؤں کو سوچنا ہوگا جن کے بیٹے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان ماؤں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے بیٹے اس راستے سے کیوں ہٹ گئے، اس باپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہوا کہ اس راستے سے ہٹ گیا۔ آج قدم قدم پہ فتنے ہیں، آج ہر نگر پہ فتنے ہیں، آج ہر سانس پہ فتنے ہیں۔ آج فتنوں کا ادراک یہ ہے، آپ جیب سے موبائل نکالیں، اس کو چوہیا آن کریں گے، فتنہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو گمراہ کرنے کے آثار آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کے دینی عقیدت لوٹنے کے آثار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ سچا، سونا، سچا اور شبنم سے بھی زیادہ پاک صاف عقیدہ، وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان کی نسبت سے یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ہمیں درس ملتا ہے، وہ فتح مکہ ہو، اما عائشہ الصدیقہ کا یوم ہو، وہ جناب مولا کائنات کا یوم ہو، منانے کا حق سب سے زیادہ ہمیں پہنچتا ہے۔ ہم ان کے وارثین ہیں، ہم ان کی ڈگر پہ چلنے والے ہیں۔